ہاں سرکاری ملازم ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت و محبت کتاب فیضان محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے خاک پر منزل آسماں مل گئی، خاک پر منزل آسماں مل گئی. رخصت درد عشق بتا مل گئی، رخصت درد عشق بتا مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی، رخصت درد عشق بتا مل گئی، رخصت درد عشق بتا مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی، رخصت درد عشق بتا مل گئی، قربت صاحب آسماں مل گئی، نسبت اولیاء زماں مل گئی، نسبت اولیاء زماں مل گئی، دولت فیض پیر مغاں مل گئی، نسبت اولیاء زماں مل گئی، دولت فیض پیر مغاں مل گئی، ان کی یادوں کی آگ و فغاں مل گئی، ان کی یادوں کی آگ و فغاں مل گئی، دوست و دولت دو جہاں مل گئی، ان کی یادوں کی آگ و فغاں مل گئی، دوست و دولت دو جہاں مل گئی. جیسا کہ عرض کیا کرتا ہے کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام محض شعر و شاعری اور اشعار نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اوپر مشتمل ایسے اشعار ہیں کہ جو سننے والوں کو سمجھے بغیر بھی اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت کی آگ پیدا کر دیتے ہیں. پہلا شعر حضرت والا نے ارشاد فرماتے ہیں، رخصت درد عشق بتا مل گئی. جب غیر اللہ دل سے نکلتا ہے، اور بالخصوص اس دور کا ایک عام پھیلا ہوا مرض بتائیں، بت کی جمع ہے
جو نامحرم لڑکیاں ہو یا امرد حسین لڑکا یا جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو اور اس کے ساتھ آدمی محبت اور تعلق رکھتا، اس کو دل میں جگہ دیتا اور بساتا ہے، تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اور سب سے بڑا حائل اور رکاوٹ اس دور میں خاص طور پر دشمنوں کی سب سے بڑی کوشش اس دور میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ کسی طرح اس فتنے کو عام کیا جائے۔ اس لیے قدم قدم پر میرے دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فتنہ اس قدر عام اور اتنا پھیلا ہوا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے قلب مبارک پر جو یہ چیز ڈالی ہے تو گویا یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے اس دور کا۔ پورے عالم میں آپ گھومو، جہاں جاؤ، حتیٰ کہ انگلینڈ میں، یعنی میں تقریباً ان دنوں وہاں موجود تھا پچھلے سال، تو 15-18 دن کے سفر میں شہر کے اندر سے صرف ایک مرتبہ گزرنا ہوا، ورنہ باہر سے جایا کرتے تھے اور آ جاتے تھے۔ اندرون شہر ایک شہر سے میں جب گزرا، اس کا نام ہے مانچسٹر شہر، مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، تو وہاں سے گزرتے وقت میں بعض ایسے مناظر سامنے سے جہاں سے گاڑی گزری وہاں موجود تھے، جبکہ لوگوں نے بتایا کہ یہ مناظر سنیچر اور اتوار کے مناظر نہیں ہیں۔ اگر سنیچر اتوار کو یہاں آ کے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کیسے انسانیت سوز واقعات وہاں پیش آتے ہیں، جس کو ان لوگوں نے اپنی تہذیب سمجھا ہے اور بہت فخر کے ساتھ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ ننگے پن کو تہذیب سمجھا میرے دوستو۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کا حصول جب تک ممکن نہیں جب تک یہ غیر اللہ اور یہ بت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں۔ جس درجے بھی ان کا اثر ہوگا اتنے ہی اللہ سے دوری ہوگی، اور اللہ اتنے غیرت والے ہیں میرے دوستو، اتنے غیرت والے ہیں کہ ان چیزوں کا ذرا سا اثر ہوگا تو پھر اللہ فرماتے ہیں جا تو اور اس کو لے کے چل، میں تیرے ساتھ تیرا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری، اور اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے لیکن وہ اس میں دوسری نیتیں شامل رکھتا ہے۔ میں ہمیشہ خود اپنی اصلاح کے لیے کہا کرتا ہوں، اپنا چرچا، اپنی شہرت، اپنا نام، اپنا مقام لوگوں کی نگاہوں میں، اپنی عظمت، اپنی بڑائی، اپنے لیے القاب، بڑے بڑے القاب ملے، میرا نام پھیلے، میری تصنیف زیادہ پھیلے، میرے تصنیف پر نام، وہی تصنیف موجود ہے، وہی تالیف موجود ہے، لیکن تاکہ میرا نام چلے دوسرے کی تصنیف و تالیف کو دباؤ، اپنی کو بڑھاؤ، یہ ساری چیزیں میرے دوستو سارا غیر اللہ ہے، سارا غیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو اپنے عمل سے غیر کو چاہتا ہے اور تیرے دل میں غیر ہے، میں اتنا غیرت مند ہوں کہ میں نے تجھے اور تیرے اس کے ساتھ چھوڑ دیا جو جس کی تو نیت کر رہا ہے، اور میں کسی شریک کو ادنا درجے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر یہ بت ہیں، حضرت والا انہی کو بت سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قربت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور معیت میرے دوست پورے طور پر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت والا ایک جملے میں بڑی تعلیم حضرت کی چھپی، ایک شعر میں حضرت والا کا یہ شعر ہے کہ جس میں گویا کلمے کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا حضرت نے کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید میں لا الہ کو رکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سارا اللہ کا غیر دل سے نکالو، پھر الا اللہ ہے، اس کے بعد اللہ پورے طور پر دل میں رچتے بستے اور دل میں سماتے ہیں۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائیں گے تب دل میں حق آ جائے گے، غیر حق جب جائیں گے تب دل میں حق آ جائے گے۔ اور اللہ کی عظمت کا اور اس کی حق کبریائی کا میرے دوستو تقاضا ہی یہ ہے کہ ہمارے دل میں صرف ایک اکیلے اللہ موجود ہو، غیر اللہ کا کسی درجے میں کوئی گزر نہ ہو، نہ کوئی امیر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی کسی کا کوئی خطرہ دل میں نہ ہو۔ مالدار سے مسائل حل ہوں گے، وزراء سے مسائل حل ہوں گے، ان سے جائز ناجائز طریقے سے جیسے چاہو تعلقات رکھو، ان سے روابط بڑھاؤ، ان کی قربت بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی وصایا میں نے لکھی تھی ایک زمانے میں، میری ڈائری میں ہے کہ وصیت فرمائی، جو اہم ترین تاکیدی بات تھی، فرمایا عمراء اور حکام سے، اغنیاء سے تعلق بالکل نہ رکھنا، اور فقراء کے ساتھ مجالست اور ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات فرمائی کہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتی ہو تو 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لینا۔ جس دن میں نے یہ روایت مشکات میں پڑھائی تو طلبہ سے کہہ دیا، جو شادی شدہ طلبہ ہیں سب کو یہ لازم ہے کہ آج جا کر اپنی عورتوں کو یہ حدیث ضرور سنا دیں، اپنی بیویوں کو ضرور سنا دیں۔ کوتاہی ہے اور ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اس پر چند پیون نہ لگا لو۔ کپڑے کو اس وقت تک پرانا سمجھ کر اتار نہ پھینکنا جب تک اس پر چند پیون نہ لگا لو۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت عمر کے قلب میں اپنی محبت خاصہ القا فرمائی تو میرے دوستو، آپ نے حضرت عمر ابن عبد العزیز کا زندگی کا ایک ہی پہلو سنا ہوگا کہ وہ کتنے اونچے اس امت کے انسان تھے اور کتنے عظیم المرتبت، کتنے ان کے فضائل، لیکن اس سے پہلی جو ان کی زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی میرے دوستو؟ عطر سے معطر اور شہزادگی کا انداز اور بڑے ناز و نعم میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی سب کچھ چھوڑ دیا۔ سیرت عمر ابن عبد العزیز میں لکھا ہے، اتنے سے چند معدود چند دراہم، غالباً 17 یا اتنے دراہم، اتنے دینار صرف ان کی زندگی میں جس دن وہ دنیا سے جا رہے تھے موجود تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جب تک اپنے کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک اس میں چند پیون نہ لگا لو، اور غربا اور فقراء کے ساتھ مجالست اختیار کرنا، غربا اور فقراء کے ساتھ جو صحبت اختیار کرنی ہو تو ہماری عورتیں یا مائیں یا بہنیں یا ہم سب ذہن یہاں رہنا چاہیے کہ غربا کے ساتھ اختیار کریں گے تو وہی چیز دل کے اندر آئے گی، مسکنت، تواضع اور اپنے آپ کو نیچا رکھنے والا جذبہ، جو صفات جو جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بکریوں کے چرانے والے تھے، کیونکہ جو بکریوں کو چرائیں گے تو بکریوں کے چرانے سے وہ اندر تواضع پیدا ہوتی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت والا نے خاص طور سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ نامحرم اور ناجائز محبتیں ان کی دل سے نکلے تو اللہ کی محبت پورے طور پہ دل میں آتی ہے۔ اس لیے یہ شعر خاص طور سے اسی حقیقت کا ترجمان ہے کہ اللہ نے کلمے میں لا الہ کو رکھا پہلے اور الا اللہ کو رکھا بعد میں، سارا اللہ کا غیر دل سے نکالو۔ حضرت نے کیا عجیب و غریب وہ مثال پیش فرمائی، میں نے بیان میں سنی، سب سے پہلا بیان جو حضرت والا کا سنا، نام تو بہت پہلے سے سنا لیکن بیان ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد حمزہ، جب ہم وہاں گئے تو حضرت والا نے بیان فرمایا اور یہ ایسی مثال دی کہ جہاں جس کو تو فوراً اسے جلد سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک مکان ہو جس میں مردوں کو نہلایا جا رہا ہو اور بہت سے جنازے وہاں رکھے ہیں، اب آپ کو کوئی دسترخوان بچھا کے دعوت دینے لگے کہ آؤ مولانا آ جاؤ یہاں دسترخوان بچھائے کھانا کھاؤ، تو آپ کہیں گے میاں کچھ تو غیرت کرو، یہاں جنازے نہلائے جا رہے ہیں، اس میں جنازے رکھے، چلو دوسرے کمرے میں ڈال لو دسترخوان، وہاں بیٹھ کے کھا لیں گے، یہاں تو کچھ تو شرم کرو، اتنی بھی غیرت تم میں نہیں ہے، یہی شروع کر دیا سب کچھ۔ پھر حضرت نے فرمایا بڑے جوش کے ساتھ، میں اور آپ تو غیرت والے ہیں کہ جس مکان میں جس گھر میں مردے ہوں تو ہم وہاں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ سارے غیرت والوں میں سب سے بڑا غیرت والا ہے، جس دل میں ہم نے مردوں کو رکھ رکھا ہو اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ جو اللہ کا کامل تعلق ہے میرے دوستو، جسے وصول اللہ کہتے ہیں، وہ جب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک یہ بت، یہ اصنام اور یہ ناجائز غیر اللہ جتنے ہیں سارے دل سے نکل کے دل کا بالکل صفایا ہو جائے، ایک اکیلا اللہ سامنے رہ جائے، خیال بھی دل میں غیر کا نہ آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ریا کی چند قسمیں بیان کرتے ہوئے اور غیر اللہ کو دل میں رکھنے کی چند قسمیں بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک تو ریا یہ ہے، کوئی آدمی بہت اچھے انداز سے نماز پڑھے، تقریر کرے، قرآن پاک کی اسٹیج پر خوب جاندار اور شاندار اور ایک ایک حرف بنا بنا کے قرآن پڑھ رہا ہے کہ مجمع بہت بڑا ہے، کراچی کے بڑے بڑے عمرا آئے ہوئے ہیں اور بڑے امیر مالدار حکام لوگ آئے ہیں، ذرا اچھی طرح سے پڑھ لوں تاکہ کچھ میرا رعب جم جائے ان کے دلوں میں اور پھر خوب بلایا جاؤں چاروں طرف۔
ایک تو ریا یہ ہے، اور دوسری ریا یہ ہے کہ جب پڑھ چکا تو بعد میں پتہ چلا کہ تمہارے بیان سننے والے، قرات سننے والے بڑے بڑے لوگ تھے، فلاں فلاں تو بڑا خوش ہو رہا ہے، ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میرے دوستو یہ بھی ریا ہے۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ تیسرا درجہ یہ ہے، دل میں یہ تمنا اور خیال ہے، کاش میری اس تقریر کو، میرے اس وعظ کو، میری اس تلاوت کو فلاں 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 بھی سن لیتے۔ دل کے اندر یہ تمنا رکھے ہوئے ہے، اور نیت یہ ہے کہ وہ سنتے تو ان پر رو تھا، اور ان کے دل میں میرا ایک رعب اور میرا ایک عظمت اور میری ایک بڑائی قائم ہو جاتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے یہ بھی غیر اللہ دل میں بسا ہوا ہے۔ جب تک دل بالکل صاف نہ ہو تو حضرت کا جو جملہ ہے قربت صاحب آسمان مل گئی، میرے دوستو صاحب آسمان سے قربت پورے طور پر نصیب نہیں ہوتی، اور جب یہ مل جاتی ہے تو پھر اسی کو نسبت اولیاء، نسبت صوفیہ اور نسبت اولیاء کہتے ہیں۔ شاہ احمد پرتاپ گڑھی کا یہ شعر حضرت قاری امیر حسن صاحب نے یہاں جو نواب قیصر صاحب کے بیٹے ہیں ان کے گھر پر جب عصر کی مجلس ہوئی 2 سال پہلے، تو اس وقت اس مجلس میں انہوں نے سنایا کہ نسبت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں خیال آتا رہتا ہے کہ مشائخ کی مجلس میں بہت سنتے ہیں نسبت مع اللہ، نسبت مع اللہ، نسبت مع اللہ، ہے کیا چیز ہے نسبت مع اللہ؟ تو شاہ احمد پرتاپ گڑھی کے ایک شعر میں پورا جامع شعر سب پرو دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ قاری صاحب نے سنایا، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ جہاں بیٹھے، جہاں مجلس، جہاں محفل، جو کام، ایک ہی فکر لاحق ہے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ کسی مجلس میں جا کے بیٹھے، کہیں محفل میں جا کے بیٹھے، بس اپنا اللہ یاد ہے۔ اگر دیکھا کہ محفل میں ادھر ادھر کی کچھ بات ہوتی ہے تو بھی عنوان بعنوان بہانہ نکال کر اپنے اللہ کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ حضرت کا شعر ہے کہ شاہ احمد پرتاپ گڑھی کا شعر ہے غالباً، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہی نسبت مع اللہ کی پہچان ہے میرے دوستو۔ غیر اللہ کے تذکرے مجلس میں ہونے نہ دے۔ جیسے ذرا کچھ ادھر ادھر کی بات ہے، گھما کے پھرا کے ایک دم تیر نہ مارے۔ دین پھینکنے کی چیز نہیں، سکھانے کی ہے، اور حکمت سے سکھایا جاتا ہے۔ تو ایسے انداز سے مجلس کا رنگ پلٹ دے میرے دوستو، لیکن آئے وہی اپنے اللہ کے تذکرے کے اوپر، کوئی نہ کوئی بات وہاں کہہ کے گزر جائے مجلس میں۔ ایک تو مجلس عام ہوا کرتی ہے کہ ہفتے میں فلاں دن مجلس ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں ہمارا جتنا اٹھنا بیٹھنا اور رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں، ان سے دنیا کی مباح بات کیجئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے، جب صحابہ کچھ اپنی دنیا کی باتیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے ایک انس پیدا ہوتا ہے، ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں پھر گھما پھرا کے وہیں آ جائیں آپ۔ حضرت والا کس طرح اللہ کی محبت کو خلوت جلوت اور ہر قدم پر اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، گاڑی میں ہیں۔ آپ سفر نامے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر،
مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا۔ جس طرح سے میرے دوستو جب ماں کے سامنے اس کا بیٹا روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے اندر کے خون کو دودھ میں تبدیل فرما کر اس کے ماں کے اندر جوش ماننے لگتا اور پھر وہ دودھ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اہل اللہ کے قلوب میں اور وہ علوم، وہ خزانے، وہ حکم اور وہ سر چشمے ایسے بہائے جاتے ہیں کہ قلم لکھتے لکھتے تھک جائے، پوری رات گزر جائے میرے دوستوں، لیکن باتیں پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ جو مجمع اس پر جو اثر پڑتا ہے، امیر صاحب نے سنایا تھا، کبھی کبھی حضرت والا رات کو بیان کرنا شروع کیے، فجر کی اذان ہو گئی، لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ ارے ہمیں تو پتہ نہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس انداز سے حضرت جلال آبادی کے یہاں ہم دیکھتے تھے 9 بجے مجلس شروع اور 1 بجے رمضان، 4 گھنٹے ڈیلی روزانہ رمضان المبارک میں مجلس، اور سچ عرض کرتا ہوں بیٹھنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ 1 گھنٹہ ہوا ہے کہ 1 منٹ ہوئی ہے۔ جب سینے میں درد اور تڑپ اللہ کی محبت کا رکھتے ہیں پھر یہ صورت ہوتی ہے۔ ایسے کوئی عالم تقریر کرنا چاہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مجمع بیٹھے گا دوستو، پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت کا شعر ہے کہ جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو۔ ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ باتیں دل سے نکلتی ہے، ان کا منشا اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، خلق کو خالق سے جوڑنا ہوتا ہے، عباد کو رب العباد سے جوڑنا ہوتا ہے، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے نکال کر اللہ کا قرب بتانا ہوتا ہے۔ اپنی کوئی چاہت، کوئی تمنا نہیں ہوتی، اپنا کاروبار بڑھانا، اپنی دولت بڑھانا، اپنا مقام، یہ میرے دوستو اللہ والوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ خالص اللہ صاحب تو جب ان کی باتیں نکلتی ہے وہ سینے میں علوم اللہ القا فرماتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت والا کی کتابوں میں بعض تشریحات بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ہیں، میں نے کئی ایک سے سنا، وہاں جس وقت وہ دیکھتے ہیں تو فرماتے بھائی ہم پڑھاتے تو رہے اور ترجمہ مطلب تو بتاتے رہے، لیکن جس انداز سے حضرت نے پیش کیا ہے تو عجیب و غریب ہے، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی وہ معارف ربانی مجھے اس دن ملی جس دن میرا سفر تھا، حضرت والا کی کتاب، تو میں آفس میں گیا تو بتایا کہ یہ کتاب آئی ہے آپ لے لو۔ میں نے سوچا کچھ تو اس کا حق ادا ہو، جلدی اور کام اور ساری چیزیں ہیں، سفر بھی ہے، تو ایک جگہ سے میں نے کھولا، اتنا دل کو اپیل کرنے والا، مطلب دل کو بھانے والا اور دل کو لگنے والا مضمون حضرت نے اس میں بیان کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سیدھا سمپل اس کا جو مطلب ہے وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، جو تقوی اختیار کرے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں، روزی کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت والا فرماتے ہیں دعوت برکاتہم العالیہ، میں ایک انٹرنیشنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کی تمام قوموں سے، میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی جو ہو، کرسچن جو بھی ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا آپ لوگوں کو رزق کمانا، روزی کمانا، مال اکٹھا کرنا، جمع کرنا اس طرح پسند ہے کہ گدھوں کی طرح لادے اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں اور لدے پھر رہے ہیں اور ہر وقت پریشان ان کی طرح، یا سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے کہیں سے روزی مل جائے تو یہ پسند ہے؟ تو دوستو جو عقل مند آدمی ہوگا ہر ایک یہی جواب دے گا کہ اس سے اچھا کیا ہے کہ میں آرام سے ہوں اور مجھے آرام سے روزی ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہی آرام سے روزی کا سسٹم اور نظام بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں کھو لیا ہے، اپنے ہاتھوں کھویا۔
ابھی مغرب کے بعد جہاں ہمارے حضرت اثر صاحب لے گئے تو وہاں میں نے یہی عرض کیا، بھائی لمبا چوڑا بیان نہیں، بس اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ سے کی مخالفت اور اللہ سے محاربہ اور جنگ کرنے پر تلے رہیں گے اور اللہ سے لڑتے رہیں گے، کبھی بھی ہم غالب آ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حالات آسمان سے خود ٹپک کر نہیں پڑتے۔ میں اپنے کو اور اپنے جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کو یہ اہم ترین بات خطاب کر کے کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی بیماری کی حالت ہو یا فقر و مالداری کی ہو یا گھر کی کوئی الجھن، گھر کا کوئی معاملہ، اولاد کا کوئی مسئلہ، یہ جتنے حالات ہیں میرے دوستو آسمان سے خود ٹپک کر زمین پر اچانک گر نہیں جاتے کہ میں صبح کو اٹھوں تو چلوں اپنے مسائل کا حل کرنے۔ صبح اٹھیے اور سمجھیے کہ یہ حالات، وہ جو پتنگ ہے، پتنگ اڑتی ہے فضا میں، ہم سمجھتے وہ کبھی ادھر ہوتی، کبھی ادھر ہوتی، کبھی ادھر اوپر جا رہی، کبھی نیچے آ رہی ہے۔ اگر کسی کی نظر پتنگ والے پہ نہ ہو تو وہ سمجھے گا خود ہو رہی ہے یہ۔ وہ جو جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے میرے دوستو، وہ پتنگ اس کے اڑانے سے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے جتنے حالات ہیں نا، یہ جو بیماری ہے، سر کا درد ہے، یہ شوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یا جس کی جتنی پریشانی، یہ ایسے نہیں کہ یوں ہی اچانک ٹپک گئی۔ اللہ تعالی کے باقاعدہ فیصلے اور اللہ کے اشارے کن سے کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک پتا بھی جب تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ تو آسان صورت مسائل کے حل کی وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمارے سارے مسائل و مشکلات ہیں اسے راضی کرنے کی فکر کریں۔ جب ہم اسے راضی کرنے پہ لگ جائیں تو میرے دوستوں مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اشعار میں وہ مضمون پیش کیا جس کو حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دہریے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، کوئی تیر برسا رہا ہے اور سامنے بارش برس رہی ہے تیر کی اور مجھے اس کے تیروں سے بچنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دہریے سے کہا، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ جب وحی آ گئی تو اس کو بتایا، ارے تم جو تیر برسا رہا ہے اس سے جا کے چمٹ جاؤ، اس کے تیر سامنے گرتے رہیں گے، تم محفوظ رہو گے۔ خواجہ صاحب نے اسی کو فرمایا، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ بلائیں ہمارے اوپر اتر رہی ہے، یہ مصائب، یہ حالات ہمارے خراب سے خراب بن رہے ہیں۔ بھلا بیوی ایسی چیز ہے کہ آپ گھر میں جائیں تو ٹینشن سوار ہو جائے، الجھن سوار ہو جائے۔ جیسے ہی بیوی نے آپ کو دیکھا، آپ نے بیوی کو دیکھا، بس دونوں کے تیور چڑھ گئے اور ایک ہنگامہ گھر میں کھڑا ہو گیا، اور جب تک آپ گھر میں ہیں تو پریشانیوں میں۔ بیوی ایسی چیز ہے، اللہ نے تو کہا کہ تو یہ تو تم جاؤ تو تمہارے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے کہ سارے غم، فکر، افکار، ہموم غموم جتنے تھے ایک نظر بیوی پہ ڈلی، سب پتہ چلا، ٹھنڈی طبیعت ہو گئی، سکون و قرار مل گیا۔ اولاد اس لیے اللہ نے دی ہے کہ وہ باقی ہو کے گھر میں جینا ہمارا حرام کر دے اور ہمارے لیے بے چینی، پریشانی، مقدمات اور ادھر ادھر کے مسائل کا ذریعہ بنے؟ نہیں میرے دوستو، کبھی نہیں۔ جب ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا تو جس اس کے قبضے میں سب کے دل تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو ہماری طرف سے پھیر دیا۔ نقل کفر نہیں، لیکن ایک واقعہ عبرت کے لیے سناؤں۔ میرے ایک دوست تھے ہندوستان کے مکہ المکرمہ میں، ایک عرب کی دکان پر ملازم تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک عرب غلط سلط کاموں میں پڑ کر دلالی بیچ میں کیا کرتا تھا۔ یہی غلط سلط کام جن پر حضرت والا پورے عالم میں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اتنا کھول کے، اتنا صفائی سے آپ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو کرنا چاہیے تاکہ لوگ بچیں اور ان کو ان کی قباحت و شناعت معلوم ہو۔ دلالی کیا کرتا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا
میں رمضان میں وہاں گیا ہوا تھا تو ٹھہرا تھا، تو بتا رہے تھے بیمار ہو کر وہ شخص ایسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی اولاد بھی صبح و شام ان کے پاس کو نکلتی ہے تو تھوکتی ہے، ان کے اوپر تھوک کر چلی جاتی ہے، اور بے دست پا کوئی ان کا سہارا نہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ مکہ المکرمہ جیسی جگہ میں غلط سلط معاملات میں دلالی کا کام کیا کرتے تھے بیچ میں پڑھ کر۔ میرا منشا یہ بتانا ہے دوستو، یہ حالات وہاں احکم الحاکمین، جب ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے سارے مسائل بگڑتے چلے جائیں گے۔ بیٹے نے ذرا نافرمانی کی ٹھانی، ذرا لہجہ بدلا، ذرا لب و لہجہ انداز اس کا آج بدل گیا ہمارے ساتھ، فوراً مسجد میں یا گھر میں پہنچ جاؤ، صدقہ نکال دو اور توبہ کر لو، یا اللہ مجھ سے ضرور ہو گیا ہے معاملہ گڑبڑ، میں معافی چاہتا ہوں، میں بڑا خطاوار ہوں، یہ جو کچھ ہوا ہے میرے گناہوں کا اثر ہے۔ دیکھو کیسی جلدی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کو جانا نہیں پڑے گا کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، جی گجراتی میں کہیں پوئینا نہ بو طوفان چھے، یہ ہمارا بچہ بڑا طوفانی بن گیا، کوئی تعویذ دے دو۔ بس یہ چاہتے ہیں لوگ کہ نافرمانی تو ساری رہے، کوئی تعویذ ملے کہ جس سے مسئلے کا حل ہو۔ میرے دوستو، عاملوں کو جو متبع سنت و شریعت ہے ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ عملیات کرتے ہیں کریں، لیکن سامنے والے کو یہ بتا دے کہ آج تک دنیا میں ایسا کوئی تعویذ ایجاد نہیں ہوا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر وہ تعویذ دے دو اور سکون سے جی لے۔ سکون سے جی لو، تعویذ مل گیا بس اب تو سکون آ جائے گا۔ مولانا اسد اللہ صاحب کا یہ شعر ہم نے حضرت کے یہاں سیکھا پڑھا کہ عشق مجازی میں لگے ہوئے ہیں، جی ایک نظر اور دیکھ لوں، ابھی مجھے قرار نہیں ملا، ذرا ایک نظر اور دیکھ لوں، بس آخری مرتبہ، کیونکہ دل بہت پریشان ہے، آخری مرتبہ دیکھوں گا، بس اس کے بعد نہیں، کیونکہ بہت پریشانی ہے، تاکہ پریشانی ختم ہو۔ مولانا اسد اللہ سہارنپوری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے کہ عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت اور دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ میرے دوستو، جو یہ بیچارہ جوان یہ سمجھتا ہے ایک بار اور دیکھ لوں، ایک بار اور مل لوں، بس آخری بار فون کر لوں، یہ ایسا ہے کہ جیسے بڑھ تو رہا ہے دوزخ کی طرف اور دیکھ رہا ہے جنت کے مزے کے مجھے سکون ملے گا۔ یہ خیال ہے، اور یہ خیال است و محال است و جنو۔ جتنے گناہ ہیں، حضرت والا کی بڑی پیاری بات ہے کہ یہ جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، چونکہ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، تو ان نافرمانیوں میں دنیا میں بھی میرے دوستو جہنم کا اثر رکھا گیا ہے۔ جیسے جہنم بے چین اور پریشان ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے لوگ یہاں بھی بے چین اور پریشان رہتے ہیں۔ روح کی بیماری اور ان کا علاج، شروع میں ایک واقعات دیکھیں۔ حضرت والا کے یہاں ایک صاحب ڈاکٹر، جی انگلینڈ سے پڑھ کے آئے، وہ زمانہ جب حضرت مطب کرتے تھے، اور آ کر حضرت کو اپنا حال بتایا، جی کہ میں علاج چاہتا ہوں کیونکہ میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے، شروع میں نام کے بغیر لکھا ہے، مگر واقعہ عبرت کے لیے لکھ دیا، جب وہ پی ایچ ڈی اور ڈگری اور فلاں لینے گیا تو ڈگری اپنے فن میں لی، لیکن دوسرے فن میں بھی ڈگری اس نے لے لی، نتیجتاً قوت مردان کی بالکل ختم۔ یہاں آیا تو والدین نے کہا شادی کر، تو شادی کر لی والدین کے کہنے سے، شرم میں۔ اب بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا، ادھر سے والدین سے کہہ دیا شادی، تو بیوی بیچ میں معلق۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ خود اس نے کہا کہ میں جینے میں جی نہیں رہا ہوں اور مرنے میں مرا ہوا نہیں ہوں، میری یہ صورتحال ہے۔ حضرت نے اس پر قرآن کی آیت لکھی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ جینے میں جیئیں گے نہیں اور مرنے میں مریں گے نہیں۔ ان کی تو تمنا ہوگی کاش موت آئے اور ہمارا کام تمام کر جائے۔ میرے محترم دوستو، مرنے کے بعد ایک مرتبہ جب دنیا سے جائیں گے، جو جس طرح جائے گا وہ حالت پھر بدلی نہیں جائے گی۔ موت دنیا میں آ کر ختم، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی موت کسی کو لاحق ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچی بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ روایت میں پڑھاتا ہوں، اور کبھی کبھی تو بس آہوزاری ہی کرنی پڑتی ہے کہ جب بالکل اخیر ہوگا، جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ لوگ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں سب جا چکے ہوں گے، بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار،
ایک طرف جنتی ہیں اور ایک طرف ادھر جہنمی ہیں، اس پر موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جب جنتیوں کو آواز لگے گی تو وہ بھی بہت اونچی گردن کر کے دیکھیں گے، اور جہنمیوں کو لگے گی تو وہ بھی دیکھیں گے۔ اب جہنمی یہ سوچیں گے کہ شاید کوئی بات ہو کہ ہمیں کچھ نجات وغیرہ کا راستہ مل رہا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو شاید، لیکن جب اس موت کو جو مینڈے کی شکل میں لائی گئی ذبح کیا جائے گا، اور میرے دوستو یہ اعلان کیا جائے گا کہ خلود لا موت۔ اے جنتیو جہنمیو، جانتے ہو تم یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں جانتے ہیں کہ یہ تو موت ہے، اسے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا بس اب ہمیشہ ہمیشہ جو جہاں ہے اس کو وہاں رہنا ہے، جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نے ہمیں یہ خبر دی۔ جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی کے مارے موت ممکن ہوتی تو اس دن وہ سارے مر جاتے، اور جہنمیوں کو اتنا صدمہ، اتنا دکھ، اتنا رنج اور اتنا احساس ہوگا کہ اگر اس احساس اور رنج و صدمے سے اب موت ممکن ہوتی تو ان کو سب کو موت واقع ہو جاتی۔ کائنات میں اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس صدمے کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ موت کیوں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی یہ زندگی جیسے بھی گزر جائے، لیکن اگر آپ آخرت کی حیات کے ساتھ اس کا پرسنٹیج جوڑنے جائیں گے تو آپ کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں لا سکتے جس میں پرسنٹیج لگایا جا سکے۔ دنیا کا کوئی تقابل، یعنی آخرت کا کوئی تقابل اس دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہے کسی بھی درجے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، قربان جائیں ہم، انداز بدل بدل کے اس دنیا کی حقیقت ہم کو بتائی۔ جو علماء ہیں ماشاءاللہ وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جو عوام ہے نا ان کو بھی کم از کم حضرت والا کی یہ کتاب ضرور مطالعہ کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ اس لیے کہ ہماری جتنی برائیاں اور خراب کام ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ اگر دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو انشاءاللہ یہ تصوف اور یہ سلوک بھی آسان ہے طے کرنا۔ یہ انگلی سمندر میں ڈالیں اور پھر اس پر دیکھیں پانی آیا ہے لگ کر، پانی لگا ہوا ہے اس پر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پانی اس پہ لگا ہے نا وہ پورا سمندر، کیا تقابل و تناسب ہے، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں یہ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ محدود کا لامحدود سے میرے دوستوں کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ بہت ہی نادان اور بہت ہی ناعاقبت اندیش ہے وہ انسان جو یہ سمجھے ہوئے ہے کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، 1 گھنٹے بعد توبہ کروں گا، آدھے گھنٹے بعد توبہ کروں گا، بس آج رات ایک بار فون کر کے یا SMS بھیج کر تسلی لے لیتا ہوں، کل سے صبح سے توبہ کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج ہی کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ کوئی نہیں جانتا یہی گھنٹہ ہماری زندگی کا آخری گھنٹہ ہو، پھر جو حیات شروع ہونے والی ہے وہ بہت طویل اور لمبی ہے۔ اس لیے بالخصوص یہ توبہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہے کیا کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر جب حضرت جبرائیل آئے، ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے ہم کو ذرا بتا دیں تو۔ ارشاد فرمایا 3 باتوں پر آمین کہی، ان میں سے ایک جو میرا مقصود ہے یہاں، جس آدمی پر پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، تو فرمایا حضرت جبرائیل نے دعا کی ہے اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو پورا رمضان گزر کر بھی اپنی توبہ معافی نہ کرا سکا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے دوستو بڑے اہتمام سے گزارنے کا ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں طلبہ سے، بھائی یا تو حرمین شریفین میں گزرے کہ وہاں 24 گھنٹے کوئی کام نہیں ہوتا، بس قرآن ہے، اللہ کا گھر ہے، یا بیت اللہ ہے، یا طواف ہے، سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر کے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں،
تنہائی حاصل ہے، پورا اللہ کو دل میں بسائے ہوئے خوب مزے آ رہے ہیں، قرآن کی دن بھر تلاوت ہو رہی ہے، یا تو وہ جگہ ہے گزارنے کی، اور یا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا جائے۔ دونوں میں ایک فرق عرض کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام مزاج رمضان میں مدینے میں حضور کو چھوڑ کر مکہ جانے کا نہیں تھا، پوچھ لیجئے علماء سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو کتنی مرتبہ تشریف لے گئے؟ لہذا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایسے صاحب نسبت اللہ والے کے پاس رہنا جہاں تخلیہ عن الرذائل یعنی گندگیاں اور گناہوں کی جو عادتیں ہم میں پڑی ہوئی ہے ان کو چھوڑنا نصیب ہو جائے، میرے دوستو یہ حج و عمرے سے بڑی بات ہے، نفلی حج و عمرے سے بڑی بات ہے۔ حضرت والا ابھی پرسوں مجھے ہم پیر دبا رہے تھے تو فرما رہے تھے، حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا حضرت میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اب کوئی بھی پوچھے گا مدینہ جا رہا ہوں تو کون ہے جو کہے گا؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھا جائیے، یہ اللہ والوں کی حکمت دیکھو، اللہ والوں کو حکمت کیسے عطا ہوتی ہے۔ پھر اسے اجازت دینے کے بعد یہ بات فرمائی کہ افسوس اگر یہ یہاں رہتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اسے یہیں حاصل ہو جاتی۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی، میرے بھائیو بزرگوں، جو اللہ والوں کے ساتھ پاس رہ کر گناہوں سے بچنے کا عادی ہو گیا، ایک اس کا عمرہ ہے اور ایک اس کا عمرہ ہے کہ جو جاتا ہے اور اپنا اندر صلاۃ و سلام پڑھا، دیکھا بڑی یہ تو مصر کی عورتیں معلوم ہوتی ہے، یہ انڈونیشین معلوم ہوتی ہے، یہ فلپائنی معلوم ہو رہی ہے، او ہو یہ فلاں علاقے کی معلوم ہو رہی ہے، یہ کشمیر کی معلوم ہو رہی ہے، دیکھتا پھر رہا ہے بیچارہ، ادھر طواف کر کے آیا بیٹھا ہے تو طواف ادھر اللہ کا گھر ہے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ جو طواف کرنے والی عورتیں ان کو بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اگر قلب کی اصلاح ہو کسی اللہ والے کے پاس رہ کر، یہ ایک سیزن ہے، یہ موقع ہے، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی تو عرض کرتا ہوں میرے دوستو، ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ہیں، ابھی یہاں تشریف فرما تھے، رمضان سے پہلے ہی چلہ گزارنے والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا اللہ والوں کے پاس رمضان میں آتے ہیں، لیکن نامعلوم اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسا لوگ کیوں نہیں کرتے، جب ان کو رمضان گزارنا ہے تو ذرا 10-12 دن پہلے آ جائیں تاکہ یہ پورا چلہ بنے۔ اور چلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چلے کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کے اثرات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے 40 دن تک عبادت کر لے اخلاص کے ساتھ، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانی، حکمت کے سرچشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ معلومات 40 دن کا دخل ہے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ، ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 دن کا وعدہ کیا لیکن 10 اور بڑھا دیے اور پورا چلہ بنا دیا، تم میقات ربہ 40 لیلہ، 30 نہیں چھوڑے، اس کو چلہ بنا دیا۔ تو میرے اہل علم دوستوں اور میرے بھائیوں جو یہاں موجود ہیں، اللہ نے دل میں بات ڈالی اگر آپ کو رمضان المبارک میں یہاں وقت گزارنا ہے، پتہ نہیں مولانا مظہر صاحب کی طرف سے کیا اجازت کیا نظام ہے، لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے چلہ شروع کریں، یہ ایام ابھی آ رہے ہیں، مبارک ایام ہیں، تاکہ عید تک آپ جہاں عید کی خوشی لے کے جائیں انشاءاللہ نسبت اولیاء عطا ہونے کی بھی خوشی لے کے جائیں، نسبت اولیاء عطا ہونے کی بھی خوشی لے کے جائیں۔ پہچان گھر میں پہنچے، کل تک تو کزن سے بات ہو جاتی تھی، لیکن اب جب کزن بات کرنا چاہتی ہے تو دل پر پتھر کی طرح ایک چٹان رکھی ہے، میں نہیں کر سکتا بات، اگر میں بات کرتا ہوں تو میری تو طبیعت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں مر گیا۔ کل تک تو ٹی وی دیکھ لیتے تھے لیکن اب ذرا ٹی وی کے قریب گئے، اوہ ہو یہ تو ظلمت محسوس ہو رہی ہے، تاریکی نحوست محسوس ہو رہی ہے، آپ خود کہیں گے اللہ نے مجھے کچھ عطا فرمایا اور کچھ لے کے گیا ہوں۔ اور انشاءاللہ حضرت مولانا مظہر صاحب کی زیر نگرانی اور تربیت میں سنتوں کا اجرا یہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے یہاں رمضان المبارک میں، اور تصحیح تلاوت قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جو ایک نظام ہے، تھوڑے وقت کے لیے
کچھ جماعتیں بنا کر انشاءاللہ وہ شروع ہوگا. تو جس کو یہاں آنا ہو اور ذہن میں ہے، اور بہت سے حضرات آیا کرتے ہیں 10 دن 20 دن، میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا رمضان کا چلہ لگا کے دیکھیں، اور اس کے جو آداب ہیں ذہن پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت والا کو، جو قرآن کا نچوڑ تھا وہ پیش کیا کہ بھائی گناہوں سے بچو، اللہ کو پالو گے. زیادہ ذہن پہ آج کل نوافل مستحبات کے زیادہ پیچھے پڑنا، اس کی ضرورت نہیں. پوری رات پتہ چلا رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. قوا کمزور ہے، اب اس کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں مل رہا ہے بغیر پوری رات مصلی پہ کھڑے ہوئے، جی تو اپنے بدن پہ اتنا زور ڈالنا. حضرت والا نے مجھے ایک مرتبہ لکھا خط میں کہ 8 گھنٹے سویا کرو، 8 گھنٹے. کوئی جو ظاہر بھی ہوگا وہ کہے گا، ظاہر نظر رکھنے والا، وہ ایک ایسا شیخ ہے 8 گھنٹے سونے کی بات کہہ رہا ہے. میاں جب اللہ نے آسان بنایا دین کو، تو ہم کیوں تنگ کرنا چاہتے ہیں، کیوں پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ گناہوں سے بچتے ہوئے بس سہولت جتنے کام ہوتے رہیں ہم سے ہم کرتے رہیں، اور پورا چلہ اس کا ہو، انشاءاللہ نسبت مع اللہ حاصل ہو کے رہے گی. لغو باتیں نہ ہو، اللہ کے سامنے آہوزاری ہو، اہتمام سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی، براءۃ من النفاق، اس کو نفاق سے برات عطا ہوئی، اور براءۃ من النار، جہنم سے برات عطا ہوئی. 2 پروانے ملے، 2 پروانے. کتنا آسان ہے، اندر ہی کھانا ہے، اندر ہی پینا ہے، اندر ہی مسجد ہے، سارا نظام یہاں ہے. نیت کر کے ہم چلیں انشاءاللہ. اب مشکل کیا ہوئی، اذانیں تو اس لیے ہوا کرتی تھی کہ جب حی علی الصلاح یا الفلاح کہا گیا تو چلو مسجد کی طرف. اب ان گھڑیوں نے، ہمارے استاد مفتی سید صاحب پالنپوری دعوت برکات میں فرماتے ہیں کہ گھڑیاں اس لیے نہیں تھی کہ وقت بیٹھ کے دیکھتے رہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 1 منٹ ہے. اصل میں تو یہ تھا کہ اس کے بعد فوراً چلتے بنو. اسی لیے عربوں میں وہاں اب تک یہی اذان کے بعد لوگ چلتے ہوتے ہیں، اور 10-15 منٹ مقرر ہوتی ہے، فوراً نماز ہو جاتی ہے. تو میرے دوستوں مشکل نہیں ہے. پھر یہ جو نسبت اولیاء حضرت والا کا جو جملہ تھا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ملے گی، اور اسے ہم لے کے یہاں سے واپس جائیں گے. تو سچی بات یہ ہے، یہ ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ آپ کچھ بولیں گے بھی نہیں نا، گھر میں آپ کے لوگ محسوس کریں گے واقعی ہمیں کچھ اثر محسوس ہو رہا ہے. یہ جو بات نکالتا ہے زبان سے بڑی تاثیر ہے، اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب ہے. خود محسوس کریں گے، دوست احباب محسوس کریں گے کہ اس کی چال ڈھال انداز بدلا ہوا ہے، کچھ اس کے اندر واقعی کوئی بات پیدا ہو گئی. وہ یہی ہے نسبت مع اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. حضرت کا یہ شعر تھا کہ نسبتیں اولیاء زمان مل گئی، دولت فیض پیر مغام مل گئی، ان کی یادوں کی آہو فغاں مل گئی. پھر وہ کسی معشوق کی یاد میں آہو فغاں نہیں کرے گا. کیا مزہ ہے دوستو اپنے اللہ کو یاد کرنے میں. سو رہا ہے تو کسی کا خیال نہیں، جب بستر پہ چلا ہے بس اپنے اللہ کا خیال ہے. اٹھ رہا ہے تو کسی کا خیال نہیں، بس فوراً یہ خیال ہے وہ گھڑیاں میری آ گئی کہ اللہ اوپر پکار رہے ہیں، آؤ آؤ مانگو مانگو مجھ سے، مانگو میں تیار کھڑا ہوں. ارے تمہیں صحت مانگنی، روزی مانگنی، اور تمہیں عزت مانگنی ہے، آؤ میرے پاس سب خزانے ہیں، میں تیار ہوں، آ جاؤ لینے کے لیے. یہ اللہ روزانہ اعلان کرتے ہیں. اور رمضان کی راتیں، سبحان اللہ کیا ہی فضیلت ہے رمضان کی راتوں کی. تو حضرت فرماتے ہیں جب یہ غیر اللہ نکلا، ان کی یادوں کی آہو فغاں مل گئی، دوستو دولت دو جہاں مل گئی، راہ میں صحبت رہبراں مل گئی، خاک پر منزل آسماں مل گئی، دامن کوہ میں، دامن فقر میں، دامن کوہ میں، دامن فقر میں، لذت قرب سلطان جاں مل گئی. اور مل گئی جب سے توفیق ذکر خدا، مل گئی جب سے توفیق ذکر خدا، روح کو راحت دو جہاں مل گئی. اور ربط گلشن کی کیا یہ کرامت نہیں، ربط گلشن کی کیا یہ کرامت نہیں، دشت میں راحت آشیاں
مل گئی، ربط گلشن کی کیا یہ کرامت نہیں، دشت میں راحت آشیاں مل گئی، ان کی خاطر اٹھایا جو حسرت کا غم، ان کی خاطر اٹھایا جو حسرت کا غم، روح کو عشرت دو جہاں مل گئی، اور صحبت شیخ کامل سے اختر کو بھی، صحبت شیخ کامل سے اختر کو بھی لذت راہ رب جہاں مل گئی۔ یہ اشعار حضرت والا نے ریونین جو ایک جزیرہ ہے فرانس کے تحت 1993 میں وہاں حضرت والا کے موضوع ہوئے ہیں۔ یہ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔